सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त निगरां हुकूमत के हवाले से बात हो रही है कि निगरां हुकूमत ये बन रही है, वो बन रही है, ये आएगा, वो आएगा, कौन आएगा, अभी तक नाम सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन इलेक्शन के हवाले से जो कयास सराहियाँ हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो पाएंगे नहीं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार एडिटर इन चीफ बोल नज़ीर लगारी साहब। बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपके वक्त का। और हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वज़ीर आला सिंध के एडवाइज़र ऑफ कॉमर्स फराज लखानी साहब ने। बहुत शुक्रिया लखानी साहब आपके वक्त का। पीपल्स पार्टी लखानी साहब क्या सोच रही है? आपके अपने सूबे में भी निगरां हुकूमत आनी है वफाक में, तो ये निगरां सेटअप और इलेक्शन दोनों स्मूथली होते जो नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल, मुझे तो मुदस्सर भाई सब चीज़ें स्मूथली नज़र आ रही हैं। बल्कि मुझे लगता है कि इस वक्त इस दौर में अभी जो काम हो रहा है, अगर इसका तसलसल चला तो मैं समझता हूँ वो दूर नहीं है जहाँ हम इकोनॉमिक बूम देखेंगे। अगर तसलसल चला पॉलिसीज़ का, जो सियासी जमातें इस वक्त पाकिस्तान के फेवर में पाकिस्तान को आगे रख के काम कर रही हैं और काम चल रहा है, इवन अस्करी क़यादत भी ऑन बोर्ड है और सब लोग एक ही तरफ काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान की डेवलपमेंट, पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पाकिस्तान में बूम, तो मैं समझता हूँ अगर तसलसल चला पॉलिसीज़ का तो बेहतर से बेहतर होते जाएंगे हालात। आप इसका मेजरमेंट ले लें, 48,800 पे इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ, वो भी 22% के इंटरेस्ट रेट पे बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ से थोड़ा सा बैक किया तो हम क्या इंडेक्स 50,000 से बियॉन्ड देख रहे हैं? अच्छा, खाली ये नहीं, अभी देखिए पॉलिसीज़ आई थी इंटरेस्ट रेट की, डिस्काउंट रेट की, तो वो बढ़ाया नहीं गया, आपको पता है वो स्टेगनेंट रह गया। तो अब मार्केट फोर्सी कर रही है कि आने वाले वक्तों में इंटरेस्ट रेट वापस आना शुरू हो जाएगा। अगर ये चीज़ें वाकई ऐसी होंगी और रिजर्व्स बढ़ गए, हमारे रिजर्व्स की डेवलपमेंट हो गई, तो मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट और इकोनॉमिक हालात बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। जहाँ तक बात रही केयरटेकर सेटअप का, तो मैं समझता हूँ उस पर कंसेंसस होगा और कंसेंसस हो के अच्छे नाम सामने आएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि हर पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त जो उसका एजेंडा है, जो वो चाहती है, वो यही चाहती है कि कंसेंसस के साथ पाकिस्तान की फेवर में, पाकिस्तान को सामने रखते हुए अच्छे डिसीजन हो। बिल्कुल, ये पॉलिसी का तसलसल जो आप बात करें नज़ीर लगारी साहब, पॉलिसी का तसलसल रहा तो चीज़ें बेहतरी की जानिब हैं। तो सर ये पॉलिसी का तसलसल तो तब होगा जब वक्त पर इलेक्शन हो सकेंगे और मुंतखब हुकूमतें आएँ। तो ये जो एक खौफ और एक ये बात हो रही है, साथ साथ उज़र भी हो रहे हैं, वज़रा खुद भी उज़र भी दे रहे हैं कि ये वजूहात हैं, इलेक्शन डिले हो सकता है, यूँ हो सकता है। तो इलेक्शन का डिले तो सर पॉलिसी का तसलसल मुश्किल ना हो जाए? मैं ये समझता हूँ कि तमाम रास्ते आइन फराहम करता है। अगर आप आइन से इन्हराफ करते हैं, अगर आप आवाम की ख्वाहिशात को मद्देनज़र नहीं रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से ही काम चलाया जाता रहे, निगरानों के ज़रिए ही आप इसको ज़्यादा प्रोलॉन्ग करें और आगे चलाएं, तो हो सकता है आपके पास के आप कमज़ोर सियासी सिस्टम में शायद आप ऐसा कर जाएं। लेकिन मुझे ये लगता है कि इन द लॉन्ग रन जो है आप इसमें बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे। दुनिया आपकी तरफ देख रही है तो आपके अपने जोग्राफी की वजह से देख रही है, आपके अपने हुस्न की वजह से देख रही है। अगर दुनिया आपकी तरफ आ रही है तो इसलिए आ रही है कि पाकिस्तान एक ऐसे जोग्राफी में वाक़ है जहाँ पर पाकिस्तान वसाइल से माला माल है और मसाइल कम होने की ज़रूरत है। असल बात यह है कि हमारे वज़ीर साहबान कहते हैं कि बस मिट्टी खोदें और नीचे सोना पड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, आपको नॉलेज की ज़रूरत है, आपको साइंस की ज़रूरत है, आपको इंजीनियर्स की ज़रूरत है। और आपके यहाँ खौफ, डर, दहशत, इसकी वो बनी हुई है, मंडी बनी हुई है। आपके यहाँ एक एक वारदात में 50 से 60 अफराद जो हैं वो अपनी जान से चले जाते हैं। और खौफ जहाँ जो है वो ऑर्डर ऑफ द डे बना हुआ हो, तो वहाँ पर चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हैं। पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, यहाँ के लोगों को आगे बढ़ना है। पाकिस्तान ने बहुत सी मुश्किलात देखी हैं, पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा बुरी गवर्नेंस देखी है। जो साबका हुकूमत के 3.5 साल हैं उसने पाकिस्तान को बहुत पीछे कर दिया है। और इन्होंने जो कोशिशें की हैं, ये कोशिशों को अब इस पर पानी फेरने की कोशिश में लगे हुए हैं कि कानून साजी जिस तरह से हो रही है, कल ये भुगतेंगे इस सारी सूरत हाल को
جتنے جال بن رہے ہیں، جتنے یہ کہ بھئی یہاں پر اس طرح سے بھی یہ راستہ کر لو، فلاں راستہ روک لو، فلاں چیزیں ایک طرف کر لو، پھر ان کو بھگتنا پڑے گا ان تمام چیزوں کو، اور لوگ اور کیا کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں جمہوریت کے ساتھ رہنا چاہیے، آئین کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اب یہ وقت نہیں ہے تجربات کرنے کا کہ جناب پاکستان میں آپ پورے کا پورا اسٹرکچر چینج کر دیں اور پارلیمنٹری سسٹم کو آپ پریزیڈنشل سسٹم میں یا کسی اور سسٹم میں تبدیل کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، اور ایسا ہونا پاکستان کے لیے تباہ کن ہوگا کہ اگر آپ اس میں لگا صاحب سیاسی جماعتیں تو کبھی بھی نہیں یہ چاہیں گی کہ جو سسٹم ہے اسی سسٹم کے تحت چلا جائے، اور وہ بھی یہ نہیں چاہیں گی کہ یہ پرولونگ کی چیزیں ہو جائیں۔ تو لکھانی صاحب یہ ایک چیز ہے کہ سیاسی جماعتیں تو الیکشن چاہ رہی ہیں، الیکشن ہو، منتخب حکومت ہو، ابھی تو 1.5 سال بمشکل حکومت تھی، آگے 5 سال کی حکومت، تو سیاسی جماعتوں میں بھی خوف ہے کہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ چیزیں پرولونگ ہو جائیں اور یہ جو تسلسل کی آپ بات کر رہے تھے وہ تسلسل کٹ جائے، کوئی خوف ہے سیاسی جماعتوں؟ نہیں سر، میرا نہیں خیال مدثر بھائی، ایسا نہیں ہے، میرا نہیں خیال۔ ابھی جو سیاسی پارٹیاں ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں جو اس وقت کام کر رہی ہیں، وہ بڑی پازیٹیو اور آپٹمسٹک اپروچ لے کے چل رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں یہ سب پالیسیز کا تسلسل چلے گا، اور مجھے یہ نظر آ رہا ہے بہتر سے بہتری نظر آ رہی ہے۔ جہاں تک بات رہی لاقانونیت کے اوپر، تو لاقانونیت پہ ایکشن ہونا چاہیے، اس کی کوئی دو باتیں نہیں ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں قانون کو فالو کرنا ہے، کہ نو بڈی از ابو دا لا، ایوری بڈی ہیز ٹو فالو دا لا آف دا لینڈ۔ کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچائے، کوئی غلط بات نہیں کرنے کا الاؤڈ ہونا چاہیے۔ جو قانون ہے اس کو فالو کرنا ہر جگہ مہذب معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے، بد تہذیبی معاشرے میں پھیلائی نہیں جاتی، بلکہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ بڑوں سے ادب سے بات کرنی ہے، اپنے کریکٹرسٹکس دکھانے، اچھے کریکٹرسٹکس۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ قانون کو فالو کیا جائے اور اس کے حساب سے چلے جائے، یہی اکانومیز ڈیولپ کرتی ہیں۔ جو قانون پسند ہے، ہم اجازت دیں نہ دیں، قانون اجازت دیں، وہ تو کر جاتے ہیں، وہ تو قانون پسند ہے ہی نہیں۔ تو یہی تو ہم نے سکھانا ہے، یہی تو ہم نے معاشرے کو سکھانا ہے کہ صبر اور عزت، بڑوں کا ادب، یہ ضروریات ہیں آج کے معاشرے کی، برداشت، یہ آج کے معاشرے کی ہماری ضروریات ہیں، ان کو ہم مس نہیں کر سکتے۔ اور جہاں تک بات رہی آپ نے پولیٹیکل پارٹیز کی بات کی، تو میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل پارٹیز بہت آپٹمسٹک ہیں، اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ عزیز ہر چیز ٹائم کے ساتھ ہوگی اور تسلسل رہے گا پالیسیز کا، اس میں اور بہتری آئے گی۔ میں دیکھ رہا ہوں، جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے، جہاں تک یہ بات کی گئی کہ منرلز اینڈ مائنز کے بارے میں، تو آپ دیکھیں ایک تو ایگریمنٹ ریکوڈیک ہمارے سامنے ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو شارٹ آؤٹ نہیں، وہ دا تھنگ از بین سارٹڈ آؤٹ، اور وہ اس پہ کام بھی شروع ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے سینڈیک کی بات ہوئی، سینڈیک بھی آلریڈی چل رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایسے اور بہت سارے مائنڈز ہیں جن کو ایکسپلور کرنا چاہیے، اور فورن کمپنیز کو اس میں پارٹ پلے کروانے کے لیے ایسے سمٹ اور ہونے چاہیے جیسے کہ ابھی سمٹ ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایسی چیزیں کرنے سے ہمارے ملک میں بہتر سے بہتری آئیں گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اوور آل اٹ ول بی اے چینج ان اے کلک، نو اٹ وونٹ ہیپن، بٹ یس وقت تو لگے گا، لیکن ڈیولپمنٹ کرنی پڑے گی، اسی طرح ہمیں کام کرنا پڑے گا اور سنسیئرٹی کے ساتھ کام کرنا پڑے گا۔ اچھا لغاری صاحب، یہ کام تو یقینی طور پر ایک لمبا ہوتا ہے یا تسلسل کا، لیکن دوسری جو چیز اس وقت ہے، کچھ نام سامنے آ رہے ہیں، کہتے ہیں نگراں وزیر اعظموں کے لیے شارٹ لسٹ ہو رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، یہ بڑا چھپ چھپ کے کام ہو رہا ہے، کچھ چیزیں اس طرح سے نہیں آ رہی ہیں۔ اور دوسرا جو قانون سازی، اس پر بھی اعتراضات حکومت کے اندر، اتحادیوں میں بھی، اپوزیشن میں یہ کہا گیا کہ یہ اندر کھاتے یہ کر کے قانون سازیاں نہ کریں، اس سے پارلیمان کا وقار بھی مجروح ہو رہا ہے، لیکن بہرحال بلڈوز بھی ہو جاتی ہیں چیزیں ہر دور حکومت میں۔ تو یہ جو تیزیاں ہیں، یہ اگلے آنے والے وقت میں ان سیاسی جماعتوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہو جائیں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہر دور میں نہیں ہوتا، کچھ ادوار میں ہوتا ہے، اور قانون سازی بعض ایسے دور میں بھی ہوئی ہے جہاں پر اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 2002 کے الیکشن کے بعد جس طرح سے قانون سازی بھی گئی اور جس طرح سے آئینی ترامیم کو منظور کیا گیا تھا، 17ویں ترمیم کو آپ دیکھ لیں، اور اس کے بعد جب 18ویں ترمیم آتی ہے تو اس کو آپ دیکھ لیں۔ میرے خیال میں ایک زمین آسمان کا وقت ہے، ایک جگہ پر جو ہے وہ باقاعدہ ویلیڈیٹی دی گئی کہ آئین کو توڑا جا سکتا ہے، اس کو ویلیڈیٹ کیا گیا، آئین کو ایبروگیٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو ویلیڈیٹ کیا گیا، اور باقاعدہ یہ اب جو اس میں ہیں، حکومت میں بھی موجود ہیں اور پی ڈی ایم میں بھی موجود ہیں، ان لوگوں
نے ہی ویلیڈیٹ کیا تھا کہ پرویز مشرف نے ٹھیک کیا ہے، اور پرویز مشرف کو جو یہ اختیار دیا گیا تھا یہ بھی ٹھیک تھا کہ وہ آئین میں بھی ترمیم کر سکتے ہیں، لیکن بعض پارٹیوں نے پھر آئین کی اصلاح بھی کی۔ آپ کے سامنے 18ویں ترمیم تو پاکستان کے لیے ایک سب سے بڑا معجزہ تھا جو نہیں ہو سکتا تھا، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح سے کام ہو سکتا ہے۔ اب اگر آئین کو بالکل سبٹ کر دیا جاتا ہے، اس کا رخ بدل دیا جاتا ہے اور پارلیمنٹری سے پریزیڈنشل سسٹم کی طرف لے جایا جاتا ہے، لے جانے کی کوششیں ہوتی ہیں، تو وہ زیادہ خطرناک ہوگا، وہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ میں لگا سب قطع کلامی کو معافی، وقت کی کمی ہوئی، میں شکریہ ادا کروں گا فراز لکھانی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور نذیر لغاری صاحب آپ کو بہت ہم سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا ناظرین، اللہ حافظ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ ڈیجیٹل لون سکیم، عوام کو قرضوں کے جال میں پھنسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب۔ بول کی کاوشیں برابر ثابت ہو گئیں، آن لائن قرض مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے۔ بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ، اٹھائی اس اسکیم کے خلاف آواز۔ بول کی ڈیجیٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 59% عوام نے دیکھی اپنی اسکرین پر، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔